اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، پیارے بچوں اور جن تک یہ کلپ پہنچے گی وہ بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قربانی موت تک۔ قربانی ختم ہو گئی 7 تاریخ کو اور گوشت بھی ختم ہو گیا، بہت کم گھروں میں کچھ فریج میں بچا ہوگا، لیکن اصل قربانی جو ہے وہ موت تک کی ہے۔ تو وہ بات ہم قرآن کی 3 آیتوں سے کہ جن کو ہم قربانی کرتے وقت پڑھتے ہیں اس کی گہرائی میں جا کر سمجھیں گے۔ متین میں یہاں آنا ہے تو یہ آئیے۔ ٹھیک۔ تو 3 آیتوں سے یعنی موت تک قربانی کیسے کی جائے، دی جائے، تو وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ویسے یہ جو عید الاضحیٰ ہوئی تو اس کے سلسلے میں 3 باتیں ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، یاد نہیں رکھ پاتے۔ دیکھیے جو عید الاضحیٰ ہے تو سب سے پہلے تو بھارت میں اس کا نام ہی بگاڑ دیا گیا۔ یہ عید یعنی خوشی کا بار بار آنے والا دن، اور اضحیٰ قربانیوں کا، تو یہ ہے اس کا نام، سیکریفائس کرنے کا یہ فیسٹیول تھا۔ ہم نے اس کو پہلے تو اصل میں اس کا پہلے نام لوگوں نے فارسی سے لیا تھا، عربی سے لیا تھا بقر عید۔ بقر یعنی بڑا بیل یا گائے، لیکن پھر اس کو بقر کو بگاڑ کر ہم نے بقرعید کر دیا۔ تو اصل اس کا نام ہے عید الاضحیٰ، کہ قربانیوں کی عید۔ قربانیاں اونٹ کی بھی ہو سکتی، قربانیاں بیل گائے کی بھی ہو سکتی، قربانیاں مینڈیوں کی بھی ہو سکتی، قربانیاں بکریوں کی بھی ہو سکتی، اور گائے بیل میں بھینس بھی شامل ہے۔ تو پوری دنیا میں، ہم پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، کسی جگہ کیا قانون ہے ابھی ہماری اس سے بحث نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ 4 طرح کے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ 4 طرح کے جوڑے، جس میں گائے بیل میں بھینس بھی آ جاتی ہے۔ اب ہم غور کریں گے کہ یہ جو عید منائی جاتی ہے تو اس کا تعلق کب سے ہے؟ تو اس کا تعلق 4000 سال سے ہے۔ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی دی تھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں دی تھی کہ انہوں نے تو دے دی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بکرے کا انتظام کیا، مینڈے کا انتظام کیا، لیکن انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے جو قربانی دی تھی اس کی یاد کے طور پر 4000 سال سے دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ حج کے ساتھ ہے، حج کے ساتھ۔ تو حج کے ساتھ وہ پورے جو اعمال ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اس اعلیٰ خاندان سے، اس آدرش اور آئیڈیل فیملی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، اور اولاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو آدرش باپ، آدرش ماں، آدرش اولاد، اس طرح سے پورا خاندان ایک آدرش، آئیڈیل، نیکی والا، اللہ کو راضی کرنے والا، دنیا آخرت میں کامیاب ہونے والا خاندان، فیملی، کٹمب کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 4000 سال پہلے سے بتایا ہے۔ تو نمبر 1 یاد کرنا پڑتا ہے وہ 4000 سال پہلے کی قربانی عید الاضحیٰ میں، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی 70 دن پہلے عید الاضحیٰ سے ایک عید ہوئی، عید الفطر۔ عید الفطر کے 70 دن کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے۔ دونوں عیدوں میں ایک بات بہت اہم اور کامن ہے کہ پہلی عید ہم نے اس لیے منائی تھی کہ قرآن مجید کا نزول، ریویلیشن، اوترن اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، تو اس لیے ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی اور عید الفطر منائی۔ تو پہلی بات کہ اس عید سے بھی قرآن کا تعلق ہے، قرآن کی وجہ سے وہ پورا رمضان تھا اور عید تھی۔
اس عید میں بھی ایسی ہے. یہ عید ہم اس لیے مناتے ہیں کہ حج کا جو وہ رکن ہے عرفات کے میدان کا، تو عرفات کے میدان میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سب سے اہم رکن ہے اصل میں کہ وہ دن بھر عبادت ہو، اور وہ خطبہ حجۃ الوداع، وداعی کے وقت کا خطبہ، سرمن، اسپیچ جو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی، تو وہ سرمن، وہ خطبہ اور وہ اسپیچ، اس کا پیغام وہ لوگ لیں اور وہ لے کر جائیں اور دنیا میں اس کے مطابق کام کریں. تو وہ دوسرا اہم تھا، اور اس کا تعلق بھی اگلے دن عید سے ہے کہ وہ آخری آیت اتری عرفات کے میدان میں، وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ جس میں جانور حرام کون سا ہوتا ہے 9 طرح سے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا تھا. تو اس طرح دونوں عیدوں کا گہرا تعلق قرآن مجید سے ہے کہ پہلی عید قرآن کے اترنے کی وجہ سے، دوسری عید قرآن کے مکمل ہونے کی وجہ سے. اب دیکھ یہ بہت گہرا تعلق بھی سمجھنا چاہیے. مجھے افسوس ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کا تعلق جو ہے تو قرآن کے نزول سے اور قرآن کی تکمیل سے ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں. دوسری بات. تیسری بات، وہ جو میدان عرفات میں سرمن، اسپیچ، خطبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا، اس میں 14 پوائنٹس ہیں. وہ 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ 2 دن کے ہے. وہ پہلے دن 8 پوائنٹس آئے تھے، دوسرے دن 6 پوائنٹس آئے تھے. تو اس طرح وہ 14 پوائنٹ ہے. تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور، کہ انسانی حقوق کیسے ادا کیے جائیں. تو عالمی سطح پر یہ منشور، یہ نشریہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج، انہوں نے ایک ہی حج کیا، پہلا یا آخری. تو اس وقت تو خطبہ حجۃ الوداع میں لوگ تھے 1.25 لاکھ سے زیادہ. ان کے ذریعے آج کے 200 کروڑ مسلمان اور 612 کروڑ انسان، ان کو جو خطبہ، سرمن اور خطاب کیا گیا، وہ اصل میں لینا اور وہ اصل میں دینا ہے. یہ تیسرا کام. کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے؟ افسوس تو یہ کہ میں نے کئی حجاج سے پوچھا جب میں ان کی ٹریننگ لیتا ہوں، میں نے کہا کہ یہ جو جا کر آئے، کہ میں نے کہا کہ آپ کو خطبہ حجۃ الوداع معلوم ہے؟ انہوں نے نہیں معلوم. نہیں جی ہم کو، خالی ہم کو بولے وہاں عرفات میں رہنا اور بہت عبادت کرنا، وہاں بہت دعا کرنا، لیکن کیا خطبہ ہے، کیا سرمن ہے، کیا احکامات ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں. کہ وہ انسانی حقوق، ساری مانوتا کے ادھیکار، اس کے بارے میں ڈکلیریشن، منشور، نشریہ، جاہیر نامہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ معلوم ہی نہیں. جب معلوم ہی نہیں تو لیں گے کیا؟ لیں گے نہیں تو دیں گے کیا؟ یہ ہو گیا مسئلہ. ورنہ یہ 200 کروڑ کی ذمہ داری تھی کہ وہ حج کے دن وہ لیں پیغام، اور وہ پیغام اب 612 کروڑ کو دینے کی کوشش کریں. 612 کروڑ کو. تو دیکھیے 3 چیزیں ہیں. آج میں اس پر بات نہیں کروں گا. وہ 14 پوائنٹ کا جو انسانی حقوق کا ظاہر نامہ ہے کہ گلوبل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن، گلوبل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن، عالمی یعنی انترراشٹریہ مانو ادھیکار ظاہر نامہ، اور عالمی حقوق انسانی کا نشریہ، منشور. ہم بات نہیں کریں گے اب اس کی، کیونکہ میرے کو 3 آیتیں ڈیل الگ سے کرنا ہے اس لیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 3 باتیں اگر کسی کو یاد ہے تو اس کی عید الاضحیٰ صحیح ہوئی. ورنہ پھر صرف گوشت کا فائدہ ہوا کہ گوشت بہت اچھا ملا، 4-5 دن بہت اچھا کھانے ملا، بہت سارے ارمان نکالے ہم نے الگ الگ ڈشز بنا کے، اس کا فائدہ ہے. مگر یہ فائدہ نہیں ملا جو اصل فائدہ ہے، روحانی، نورانی اور ہدایت کا. تو ہدایت کا نورانی روحانی فائدہ اگر لینا ہے تو اس کے لیے کرنا ہے کہ 3 چیزیں معلوم ہونا چاہیے کہ 4,000 سال پہلے کا عالمی خاندان، اس کے بعد قرآن کا نزول ہونا، قرآن کا مکمل ہونا، اور تیسرا وہ عالمی منشور. دیکھیں یہ 3 باتیں اگر معلوم ہوئی تو مطلب آپ نے عید الاضحیٰ صحیح طریقے سے سمجھی ہے، منائی ہے. اور صحیح منانا تو وہ ہوگا کہ اب موت تک کام کیجئے نا. تو میں نے عنوان اسی لیے دیا، قربانی موت تک. قربانی اس لفظ پر غور کیجئے. قربانی کے ہم صرف معنی سمجھتے ہیں جانور کاٹنا، نہیں. قربانی لفظ بنا قرب سے، قرب نزدیکی، افینٹی، اپنائیت. ارے اللہ سے اپنائیت،
اللہ سے قرب، رسول اللہ سے اپنائیت، رسول اللہ سے قرب، دونوں سے افینٹی، دونوں سے اپنا ہوگی کیسے؟ تو جب وہ قربانی کا مقصد سمجھیں گے، قربانی کا پیغام سمجھیں گے، اور وہ قربانی کا پیغام ادا کرنے کی موت تک کوشش کریں گے، تب جا کر یہ حق ادا ہو سکے گا۔ تو آپ دیکھیں عام طور پر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے۔ آئیے ہم غور کریں کہ قربانی کے وقت کی جو 3 آیتیں ہیں وہ موت تک کی قربانیوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ قربانی کرتے وقت ٹھیک ہے، کسی نے قربانی نہیں کی ہوگی، اس پر واجب نہیں ہوتی، چلے گا، لیکن وہ 3 آیتیں تو سمجھنا سب کے لیے لازمی ہے۔ 200 کروڑ کو وہ 3 آیتیں سمجھنا لازمی ہے کہ وہ 3 آیتیں کیا ہے قربانی کے وقت کی، جس سے قرب، اپنائیت، افنیٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ وہ 3 آیتیں کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 79، بگاڑ کے ہم بولتے ہیں 79، 79، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو میں نے پہلے پڑھی، انی وجہتو، کہ بے شک اے اللہ، وجہتو، میں نے اپنے چہرے کو کر لیا۔ چہرہ یعنی صرف فیس نہیں، اپنا پورا ایگزسٹنس، اپنی پوری پرسنالٹی، اپنا پورا وجود، تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو کر لیا، کدھر؟ وجہی للذی، تیرے چہرے کی طرف۔ اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے اور ہم کو نہیں معلوم، لیکن اس کی طرف، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی چاہت، اس کی پسند، اس کی ناپسند، میں نے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو اس طرف کر لیا۔ یہ دعا کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی، اور للذی وہ کیسا ہے اللہ؟ وہ اللہ ایشور گاڈ ہے کیسا؟ اس کی طاقت کا، قدرت کا، کریشن کا کوئی ٹھیک سے اندازہ ہے کہ؟ تو آگے اس نے صفت بتائی، فطر السماوات والارض، ارے اس نے تو آسمان اور زمین بنائے ہیں، تم کوئی چھوٹا خدا، چھوٹا دیو، چھوٹا گاڈ سمجھتے ہو کیا اسے؟ نہیں، فطرہ، ارے اس نے اتنے کمال کے ساتھ بنایا ہے۔ خلقہ بھی بنانا ہے، کریشن ہے، لیکن فطرہ میں کمال کے ساتھ بنانا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت میں 99 سے زیادہ نام ہے، 99 سے زیادہ۔ تو خالق بھی کریٹر ہے، نرماتا ہے، لیکن فاتر ایسا کریٹر ہے کہ جو بہت کمال کے ساتھ بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ شان بتائی کہ فطر السماوات والارض، کہ اس نے بنایا سماوات، 7 آسمان۔ ابھی ہم کو ایک آسمان بھی نہیں معلوم، یا اس کی ہائٹ، یا اس میں کیا کیا ہے، اس میں کتنے باڈیز ہے، کتنے رن کر رہے، کتنے تیر رہے، ابھی ہم کو اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے۔ کچھ اسٹارز، سن، مون، پلانٹس، بس ہم چھوٹی سی دنیا جانتے ہیں، لیکن اس کا کہ فطر السماوات، وہ 7 آسمان میں نے بنائے ہیں، والارض، اور یہ تمہاری ارض، ارض، ارتھ، انگلش میں یہ لفظ عربی سے آیا، ارض۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو پورے آسمان بھی ہے نا، اور یہ تمہاری چھوٹی سی ارتھ بھی ہے نا، یہ سب بنانے والا اور کمال کے ساتھ بنانے والا وہ اللہ، وہ ایشور، وہ گاڈ ہوں میں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہوں میں۔ فطر السماوات والارض، اور پھر تم کو کیسے ہونا چاہیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رحمت عالمین نے فرمایا، اور سب نیک بندوں نے کہا، حنیفہ۔ حنیف کہتے ہیں پوری طرح سے اللہ کی طرف یکسو ہونے والا، کانسنٹریشن کرنے والا، پوری طرح متوجہ ہونے والا پوری زندگی میں، ایسا حنیف۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات یاد کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کہا حنیفہ، اور پھر کیا کہو؟ یہ کہو اور یہ کرو کہ وما، اور میں نہیں ہوں، من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والے، آئیڈولیٹری کرنے والے، اللہ کے ساتھ اس کی طاقت میں، اس کے کمال میں دوسروں کو بھی ملانے والے، تو میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو دیکھو یہ دعا پڑھو۔ اچھا یہ دعا قربانی کے وقت کی ہے، لیکن دن میں 5 وقت کی ہے، کب؟ نماز میں پڑھنے کے لیے۔ اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ ہر رکعت کو کھڑے ہوتے وقت یہ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی ہر نماز شروع کرتے وقت یہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو احساس ہوتا کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا طاقت ہے اس کی، کیا قدرت ہے اس کی، کیا کمال ہے اس کا، تو یہ معلوم ہوتا ہے نا۔ لیکن جو ایسے پڑھے ہی نہیں نماز، وہ نماز سے پہلے پڑھی نہیں، تو اس کا کیا تصور رہے گا کہ چلو چلو رے جلدی جلدی پڑھو، نہیں تو چل جا رہی پہلی رکعت جاری،
کیونکہ اکثر تو اپنے ساتھ ایسے ہی ہوتا نا، نماز میں ملنے جاتے تو دیر سے آتے تو بھاگو رے بھاگو، نہیں تو رکعت جل جا رہی، تو بھاگو رے بھاگو رکعت جلنے میں تو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی نا کہ انی وجہتو کا کمال کیا ہے، انی وجہتو کی خوبیاں کیا ہے، اور کیسے ملے گی وہ خوبیاں، کیسے آئے گی زندگی میں وہ خوبیاں. تو آپ دیکھیے ہو ہی نہیں پاتا. تو دیکھیے یہ ہے وہ کہ ہر نماز کے وقت چاہے آپ 5 پڑھے یا 6 پڑھے، میں تو اپنے آپ سے بھی سختی سے کہہ رہا ہوں، ادھر آ جائیے، لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج 5 نہیں 6 نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، 6 تہجد بھی، کیونکہ حالات جس طرح کے ہیں بھارت میں، حالات جس طرح کے ہیں دنیا میں، تو اب 6 نمازوں میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، 6 نمازوں میں، کم سے کم 6 نمازوں میں، اور آپ جتنی پڑھنا چاہے وہ تو آپ کا بڑا پن ہوگا، اور اللہ سے قربانی کے لیے ضروری ہوگا. لیکن 6 تو پڑھنا آج کل کم از کم ضروری ہے، تاکہ حالات کا صحیح مقابلہ صحیح اعتماد کے ساتھ، صحیح سمادھان کے ساتھ ہم کر سکیں. تو 6 نمازیں، تو ہر نماز کے وقت آپ کو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 پڑھنا چاہیے. ٹھیک، قربانی کرتے وقت ہی پڑھنا چاہیے. یہ ہوگی پہلی آیت. دوسری اور تیسری جو آیت ہے وہ 162 اور 63 ہے. اب آئیے ذرا اس پر غور کریں کہ 162 اور 163 میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، جو ہم کو قربانی کرتے وقت پڑھنا ہے. لوگ قربانی کر رہے ہیں، آتے ہیں پیپر پر لکھ کر لاتے ہیں اور بھاگو پڑھتے ہیں اس کو، کیونکہ قریشی پیچھے لگتا ہے، او حضرت جلدی کاٹو، میرے کو دوسرے بھی کاٹنے کو جانا ہے. تو اب ان کو ڈھنگ سے پڑھنا بھی نہیں آتا، ترجمہ نہیں سمجھتا، تشریح اور وہ گہرائی اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا. میں نے 6 بکرے ذبح کیا تو وہ مجھے معلوم تھا کہ وہ گڑبڑ کرے گا، تو میں پہلے ہی سب سوچ کر بیٹھا تھا کہ یہ 3 آیتیں کیا ہیں اور کس کے نام سے اب میں کاٹ رہا ہوں، تب ان کو کیا میسج دینا ہے، انہوں نے کیا میسج لینا ہے، زندگی بھر کیا. تو میں پہلے ہی سب کر لے رہا تھا، اور بعد میں صرف کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اللہ کے نام سے اور اللہ ہی بڑا ہے. ٹھیک، اب آئیے آیت نمبر 162 جو قربانی کے وقت پڑھنا ہے. تو 162 میں اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے؟ تو 162 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو تم یہ کہو، اے ابراہیم علیہ السلام تم بھی یہ کہو، اے اسماعیل السلام تم بھی یہ کہو، 4000 سال پہلے کہا جا رہا، اے ہاجرہ ماں ہاجرہ تم بھی یہ کہو، اور اے رحمت عالمین تم بھی یہ کہو، اور آپ کے سارے امتی قیامت تک اب یہ کہنے والے بنے اور ایسے ہی قربانی دینے والے بنے. کون سی بات سنیے، وہ یہ ہے 162 میں کہ قل، کہ تم کہو. تو وہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اس وقت 200 کروڑ مسلمان جو قربانی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن یاد تو کرنا چاہیے ان کو صرف ایک گوشت نہیں دیکھنا چاہیے کہ ارے کتنا آیا، بھیجا کتنا بڑا تھا، کلیجی کتنی ہے. دیکھو بھیجا کلیجی اتنی نہیں ہے جتنی قرآن سے بھیجا نورانی ہوگا اور کلیجہ مضبوط ہوگا آیتوں سے، اتنا وہ کلیجی اور بھیجا کوئی مضبوط نہیں ہوتے، مگر یہ دیکھنا ضروری ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل، تم کہو 5 باتیں کہو. تم کیا کہو؟ ان صلاتی، کہ بے شک میری نمازیں، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانیاں. صرف یہ ایک قربانی نہیں، مجھے جتنی قربانیوں کے لیے کہا جائے گا، سیکریفائسز کے لیے کہا جائے گا، بلیدان اور آہوتی دینے کے لیے کہا جائے گا، میں دیتا رہوں گا. تو وہ نسکی، تو حج کے مناسک بھی ہے، حج کی قربانی بھی ہے، اور الگ الگ وقتوں میں جو قربانیاں دینی ہیں ان سب کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ نسکی، وہ ساری قربانیاں، یا وہ ساری قربانیوں کا انداز، وہ ساری قربانیوں کا اطوار میں صرف تیرے لیے کروں گا. تو پہلا صلات، وہ نسک قربانیاں، وہ محیایا، اور میری زندگی. صرف نماز کی کیا بات ہے، صرف کچھ قربانی میں میری پوری زندگی، وہ محیایا، اے اللہ تیرے لیے، تیری اطاعت کے لیے، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے. تو یہ اپروچ اس تیسرے نقطے کے تحت بھی اختیار کرنا چاہیے، وہ محیایا، کہ میری زندگی، پوری زندگی جو 60 سے 80 کی ملے یا جتنی ملے کم یا زیادہ، تو پوری محیایا، پوری حیات. پھر چوتھی بات، وہ مماتی، میری موت. اے اللہ میری موت بھی سیکریفائس کے ساتھ، میری موت بھی اطاعت کے ساتھ، میری موت تک میں فرماندار، میری موت تک میں اطاعت کرنے والا، میری موت تک میں ابراہیم علیہ السلام جیسا اعلیٰ خاندان والا بننے کی کوشش کرنے والا، میری موت تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سامنے رکھنے والا،
میری موت تک میں یہ جو تو نے ویشوک ظاہر نامہ حج کا دیا ہے 14 نکات کو، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور عمل کرنے کی دعوت دینے والا. تو ایسی موت و مماتی. اور پھر 5ویں بات للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ چاروں چیزیں بھی میں اس اللہ رب العالمین کے لیے دوں گا. اب ذرا رک جائیے، لوگ پہلے تو 200 کروڑ مسلمانوں کی بات سمجھیے، یہ عام طور پر کس لیے جی رہے ہیں؟ اچھے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، دستر بستر کے لیے. لوگوں کے پاس جو مقصد ہے، ایم ہے، آبجیکٹو ہے، وہ دستر بستر کا ہے کہ دستر اچھا ہونا چاہیے، بستر اچھا ہونا چاہیے. میجورٹی 200 کروڑ کی میجورٹی بھی یہی ہے، اور 612 کروڑ کی میجورٹی بھی یہی ہے کہ دستر بستر اچھا ہونا چاہیے. ارے یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے جو 162ویں آیت میں بتایا گیا کہ ہاں تمہاری نمازیں، تمہاری قربانیاں، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. تو وہ بکرا کاٹتے وقت یا بڑا جانور دیتے وقت کس کے ذہن میں یہ تھا؟ کس نے اتنے اچھے سے اس کو سمجھا؟ کس کی بیوی نے اس کو اتنے اچھے سمجھا؟ کس کے بچوں نے اس کو اتنے سمجھا؟ اور کس نے سمجھانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں؟ مجھے تو بڑی خوش نصیبی رہی میری کہ میں جناب 15 تاریخ کو گیا اور احمد نگر میں وہاں پر انہوں نے نان مسلم کا اجتماع رکھ دیا. عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے نام سے کہ عید الاضحیٰ بلیدان یعنی ویشوک سدبھاونا. ہم نے یہ عنوان دیا تھا. 50 لوگ وہاں تھے. کسی کو ویج کھانا تھا، ہم نے ویج کھانا دیا، نان ویج کھانا تھا نان ویج کھانا. اور اس کے بعد یہ تینوں چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی مراٹھی میں. 2 گھنٹے پروگرام چلتا رہا. پہلے ڈاکٹر رفیق پارنرکر صاحب 15 منٹ بولے، پھر میں 40 منٹ بولا. اس کے بعد 40 منٹ سوال جواب ہوا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو ایک ہی ہفتے کے اندر ہم نے اللہ کا پیغام جو عید الاضحیٰ کا ہے دینے کی کوشش کی اور دیا. اور بہت لوگ خوش ہوئے. وہ میں نے ڈالا بھی تھا، رہنمائی پہ بھی ڈالا تھا، 15 منٹ کی کلپ کی. اس میں شارٹ تھے، تفصیلات تو ابھی اس میں آنے والی. ایک شارٹ کلپ میں نے 15 منٹ کی ڈالی تھی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اصل ہے یہ کام کہ ارے یہ جو عید الاضحیٰ کا پیغام ہے ان تینوں واقعات سے، کیا ابراہیم علیہ السلام کا آدرش خاندان، اور اس کے بعد وہ جو قرآن نزول ہوا مکمل ہوا اس لیے 2 عیدیں، اور تیسرا یہ ویشوک ظاہر نامہ مانو ادھیکار کا. تو یہ لو، اس پر عمل کرو، بھی بچوں کو سکھاؤ، اور پھر 612 کروڑ تک پیش کرو. یہ تھا. دیکھیں یہ آیت. اب ذرا آئیے تھوڑا ہم غور کرتے ہیں. پہلی بات یہ 5 چیزیں ہیں نا، صلاتی، نماز، نسکی، قربانیاں، محیا یا زندگی، ممات، جینا، اللہ رب العالمین کی. تو پہلے آئیے نماز. یہ 200 کروڑ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے کیا؟ پہلے میں ہی فیل ہو گئے لوگ. 95% لوگ پہلے حکم میں فیل ہے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، کڑوا سچ ہے کہ 95% لوگ 5 نماز کی پابندی نہیں کرتے. میں 200 کروڑ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، 612 کروڑ کی نہیں. آپ کہیں گے صاحب آپ کو کیسا معلوم؟ میں کہتا ہوں بہت سمپل فارمولہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جمعہ کی نماز میں جاؤ اور وہ تعداد دیکھو، اور فجر میں آؤ، ختم. 5% سے زیادہ نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، 5% زیادہ. کیونکہ اگر یہ زیادہ ہوتے تو پھر جمعہ کے جیسے فجر میں بھی رہتے تھے نا. اگر یہ زیادہ پڑھنے والے ہوتے اور پورے پڑھنے والے ہوتے تو جو تعداد فجر کی میں ہونا چاہیے جمعہ کی جیسی تو کیوں نہیں ہے پھر وہ؟ کیونکہ انہوں نے طے کر لیا نہیں بھائی ہماری صلاۃ جمعے کی، جمعہ پڑھ لیا بھی تو چلتا. ہاں 3 جمعے نہیں جانا، نہیں تو مشرک بن جاتے. واہ واہ واہ، یہ تو بہت اچھا فتویٰ لا لیا آپ نے. بولتے ہیں باضابطہ لوگ 3 جمعے نہیں چھوڑنا، خالی 2 کے بعد تیسرا بھی چلتا، پھر چوتھا پڑھ لینا. ارے 5 نمازیں پابندی سے، فجر پابندی سے، یہ ہے وہ صلاتی کا. اچھا پھر چلے جو آگے 5% آئے ہوئے ان کو کیا سمجھتا سورہ فاتحہ؟ ان کو ضم سورہ کیا سمجھتا؟ ان کو رکوع کی دعا کیا سمجھتی؟ ان کو سجدے کی دعا کیا سمجھتی؟ ان کو اتحیات کیا سمجھتا؟ ان کو درود کیا سمجھتا اور دعائے معصورہ کیا سمجھتی؟ جو کورے شروع ہوئے تھے الحمدللہ رب العالمین آمین، ایک ہی پھٹکے میں اور ایک ہی جھٹکے میں باہر، ایک ہی پھٹکے میں اور ایک ہی جھٹکے میں. ارے یہ نماز نہیں. ایک ایک لفظ کی گہرائی، ایک ایک لفظ کا نور، ایک ایک لفظ کی ہدایت اور ایک ایک لفظ کی روحانیت وہ لینے کی ہے نا. ورنہ اللہ کو اس سے کیا فرق پڑنے والا کہ وہ اللہ پڑھے نا، ہم نے اتنے جلدی جلدی کیوں ایسا کرتے بلا وجہ؟ تم بولے نا پڑھ دو، پڑھے نا پھر ہم نے. ارے تو نے سمجھا کیا؟
تو نے الحمد سے کیا سمجھا؟ تو نے للہ سے کیا سمجھا؟ تو نے رب سے کیا سمجھا؟ تو نے اعلی عالمین سے کیا سمجھا؟ انہوں نے کیا کرنے کا، جلدی پڑھا نا، میں نے ٹائم نہیں نا میرے پاس. ارے پھر کچھ تیرے سر میں، دماغ میں، دل میں، جذبات میں، زندگی میں، اعمال میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا نا، کیونکہ تو سمجھ ہی نہیں پائے گا. الحمد خاص تعریف اور ساری تعریفیں للہ، ارے اللہ کے لیے. یہ تو سوچنے کا ٹائم ہی کہاں تھا تیرے پاس جو پھٹکے میں پڑھ رہا تھا اور جھٹکے میں پڑھ رہا تھا. پھر کس کے لیے؟ رب، پالنہار، سب کو پالنے والے تھے. میں کیا معمولی، ارے پورے کائنات کو پالنے والا رب. اور کیا ہے وہ کائنات؟ للعالمین، ارے وہ پورے وشو ہے، پورے ورلڈ سے، پورا یونیورس ہے، اس کا رب. اتنی گہرائی سے کس نے سوچا؟ اتنی گہرائی سے کس نے یاد کیا؟ اور رکعت میں اور نماز میں اتنی گہرائی سے کون غور کر رہا ہے؟ اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے. اور ایک بات سنیے، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کچھ نہیں سمجھتا، نماز پڑھتا ہے کچھ نہیں سمجھتا، وہ نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. پڑھ رہا ہے نماز 2 3 4 5 17، ارے سمجھا کیا؟ یہ رحمت عالمین کا فرمان ہے. تم نے سمجھا کیا؟ الحمد سے کیا؟ میں پھر جو کہہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ سے، ضم سورہ سے، وہ تسبیحات سے، التحیات سے، درود سے، دعائے معصورہ سے تم نے کیا سمجھا؟ تب نا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. فرمان، ان کے فرمان کے خلاف بھی کوئی جا سکتا کیا؟ اور پھر کامیاب بھی ہو سکتا کیا ان کے فرمان کے خلاف جا کے؟ کہ نہیں 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 چلتا ہوا. اصل رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا آج کے حالات بہت خراب ہے، آج کے حالات بہت، ٹائم نہیں ہے آج کل. اچھا، یہ اللہ کو نہیں معلوم، یہ رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ سب معلوم تھا، اور ساری ہدایتیں، سارا گائیڈنس اچھی طرح سے دیا جا چکا تھا. تم لیتے نہیں ہو، تم گہرائی میں جاتے نہیں ہو، تم اس گہرائی سے عمل نہیں کرنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو دستر بستر کے لیے. تو دیکھیے صلاتی، ایسے صلاتی کس کی ہے؟ چلیے دوسرے حکم کی طرف آئیے. نسکی، میری قربانیاں. قربانیاں، چلیے وہ جانور کی قربانی سال میں ایک بار ہے، اور وہ کچھ لوگ کرتے ہیں جن کو ذمہ داری ہے، ان کے نصاب میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی سب کی قربانی سب سے پہلے سامنے آتی ہے فجر کے وقت. فجر کے وقت کہ ذرا نیند کو قربان کر کے بتاؤ. تو 95% کہہ رہے کہ او اللہ تعالیٰ یہ صبح کا بہت ہی ٹائم ٹائٹ ہے، نہیں اٹھ سکتے ہم. ارے 95% بول رہے کہہ رہے نہیں اٹھ سکتے، بہت مشکل ہوتی ہے، ٹائم بہت غلط ہے آپ کا. میں 9 بجے پڑھ لوں گا، نہیں تو میں تو قضائے عمری پڑھوں گا، وہ تو اور آسان ہے. قضائے عمری ایک رات میں پڑھ لو، سال بھر کی چھٹی. یہ عملاً چل رہا ہے. یہ کوئی کسی کا میں مذاق نہیں اڑا رہا اور کوئی دور کی کوڑی نہیں لا رہی ہے، عملاً ہے کہ فجر میں اٹھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے. تو یہ قربانی دینے تیار نہیں لوگ. اچھا، پھر پوری زندگی میں اللہ کی تعلیمات لانا. تو میں تعلیمات پڑھنے ہی تیار نہیں ہے. پڑھنے کے لیے جو وقت کی قربانی دینا ہے وہ میں وقت کی قربانی دینے تیار نہیں ہے. میں پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال رہا. کہ ارے قرآن پڑھو، ترجمے سے پڑھو، تشریح سے پڑھو، اور صرف پڑھو نہیں، عربی سیکھو. اس کے بغیر کیا سمجھ میں آئے گا؟ اچھا، ہم میں سے کون اللہ کے دربار میں کہہ سکے گا کہ او اللہ تعالیٰ کئی بار عربی کی تسدید کرتے، کیا کام اس کا؟ ہاں انگلش کا کام زیادہ ہے، مراٹھی کا زیادہ ہے، کمپیوٹر لینگویجز کا زیادہ ہے. یہ نالائق اس کے سامنے بچ سکے گا کہ 4 جوتے زیادہ کھانے سے؟ کہہ رہے زندگی بھر کا جو تعلق تیرا اللہ کی کتاب سے ہے، رحمت عالمین کی حدیث سے ہے، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ارے اس کی کیا ضرورت؟ اور وہ جس کا عارضی تعلق ہے، ٹیمپرری، اوکیجنل، انگلش کا، ہندی کا، مراٹھی کا، کمپیوٹر، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس کو تو بہت دن دینا پڑے گا، اس کو تو لاکھوں روپے دینا پڑے گا، اور کئی ہزاروں کے پیکیج دے کے سیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے. سیکھیے، 4 نہیں 10 زبانیں سیکھیے، مگر سب سے پہلے عربی سیکھیے. یہ قربانی. سب سے پہلے عربی سیکھیے، بیوی کو سکھائیے، بچوں کو سکھائیے، اور ایسی نماز پڑھیے جو عربی کی سمجھ کے ساتھ ہے. ایسا ذکر کیجیے جو عربی کی سمجھ کے ساتھ ہے. ایسی تلاوت کیجیے جو عربی کی سمجھ کے ساتھ ہے. تو آپ تھوڑا بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، کچھ کم نفل پڑھیں گے بھی تو بہت اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ قابل قبول ہے. لیکن پڑھ رہے، اور یہ بھی 5% کی بات ہو رہی، 95 کی نہیں.
لیکن سمجھتا نہیں. تو آپ دیکھیں کیا اللہ کے دربار میں لے کر جاتا. تو قربانی ہے کیا؟ اچھا پھر قربانی وقت کی قربانی دے کے دعوت کا کام کرو غیر مسلموں میں، وقت کی قربانی، صلاحیت کی قربانی دے کر مسلموں کی اصلاح کے لیے کام کرو، وقت اور صلاحیتوں کی قربانی خدمت خلق کا کام کرو. اور یہ کام رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم کام ہیں کہ غیر مسلم میں دعوت دو، مسلمانوں کی اصلاح کرو اور خدمت کے سماج سیوا کے کام سب کرو. یہ 3 بنیادی کام ہے رسول اللہ کے. تو اگر کوئی نہیں کرے گا، کوئی بھی مسلم، کوئی بھی حاجی، کوئی بھی غیر حاجی، تو کیا وہ اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ محمد مصطفیٰ سم کا پسندیدہ ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں 3 کام ہے ہی نہیں؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کون سی قربانی دے رہے ہیں، کون سی قربانی، حالات کیسے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں. تو اس میں تو اب بہت زیادہ ضرورت بڑھ گئی کہ رے خود بھی قرآن حدیث سے گہرا تعلق رکھو اور تبلیغ غیر مسلموں میں، اصلاح مسلمانوں میں اور خدمت کے زیادہ کام کرو اور لوگوں کے ذہن بدلو، حالات بدلنے کی کوشش کرو. بھارت میں بھی حالات بہت خراب ہے اور عالمی سطح پر تو اور بدترین ہے. صبح میں نیوز دیکھ رہا تھا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ غزہ، اور غزہ نہیں، بیت المقدس، وہ تیسرا عظیم گھر اللہ تعالیٰ کا، کعبے کے بعد مدینہ سے پہلے، مدینہ تیسرے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر بیت المقدس ہے. تو بیت المقدس کے لیے لڑنے والے، جان دینے والے، جو 76 سالوں سے لڑ رہے ہیں 1947 سے، اب وہ پوری طرح تباہ ہو رہے ہیں. تو ان کے سلسلے میں اٹھ کون رہا ہے؟ ان کے لیے دعائیں کون کر رہا ہے؟ ان کے لیے بائیکاٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. اور آج میں نے تکلیف دہ نیوز جو صبح دیکھی کہ غنڈہ امریکہ وہ بھی اب شامل ہو گیا اور اس نے آج صبح جتنے ایران کے ایٹامک تنصیبات تھی انسٹالیشن، اس پر بمباری کی، اس نے اس کو تباہ کیا. اب جب وہ دنیا کا بڑا غنڈہ ملک اتر گیا، اب کیا ہے؟ سوائے تباہی کی اب کیا ہے؟ کیونکہ اس کا توڑ کس کے پاس ہے؟ اللہ اپنے پلان سے جب لائے گا، لیکن اس سے پہلے انسانوں کو جو کرنا ہے وہ انسان نہیں کر رہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں 57 مسلم ملک نہیں کر رہے نا. یہ اکیلا ایران کوشش کر رہا تھا، اس نے حماس کو بھی ساتھ دیا، اس نے لبنان کو بھی ساتھ دیا، اس نے یمن کو بھی ساتھ دیا اور بعد میں ڈائریکٹ بھی انوالو ہو گیا. اس نے کیا اور کہاں ہے؟ 56 ملک کیا کر رہے ہیں؟ ارے 56 ملکوں میں کے کئی ملک تو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. میں اس کو اسرائیل ہی کہتا ہوں کیونکہ اسرائیل ہے وہ. تو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں 56 ممالک. تو یہ کیا ہے؟ یہ غضب کو دعوت دینے والی ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت ہے نا. اور اللہ کا وہ دوسرا گھر بیت المقدس، اس کو بچانے کے بجائے اس کو بکھرنے، ٹوٹنے، اجڑنے اور ان کے حوالے ہونے میں بے حسی اور بے غیرتی اور بزدلی کا معاملہ ہے نا. یہ 56 ممالک نے کیا. ایک ملک کھڑا رہا صرف کہ جس نے یہ 4 ملکوں کی مدد کیا اور اب تو خود اتر گیا. اب اللہ اس کو بچائے، اللہ اس کی حفاظت کرے، اللہ وہ بڑے گنڈے چھوٹے گنڈے دونوں سے اس کی حفاظت کرے غیب سے. لیکن میرا صورتحال یہ ہے آج صبح کی صورتحال بتا رہا ہوں میں. تو ہم 19 مہینے سے یہاں داخل ہو گئے. پہلے وہ پورا غزہ تباہ ہو گیا، اب اس کے بعد پھر لبنان، یمن اور اس کے بعد اب خود ایران جو ان تینوں کی مدد کر رہا تھا. صورتحال اتنی خراب ہے. اچھا یہاں کون سی اچھی ہے؟ یہاں کون سی جو قربانی کی ضرورت؟ ذرا ایک ہلکا سا جائزہ لیجئے، پورے شمال سے لے کر جنوب تک ذرا جائزہ لیجئے کیا ہو رہا ہے. اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے، جھارکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے، ہریانہ میں کیا ہو رہا ہے، ہماچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے، یو پی میں کیا ہو رہا ہے، گجرات میں کیا ہو رہا ہے، مدھیہ پردیش میں کیا ہو رہا ہے، راجستھان میں کیا ہو رہا ہے، مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے. وہ چیزیں جو آ رہی ہے کہ وہ خطرات، وہ خدشات، وہ نقصانات جو امت مسلمہ کو مسلسل پہنچائے جا رہے، مسلسل. میں نے ایک اشارہ آپ سے کیا تھا، آج پھر کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گجرات کا جو واقعہ، میں اپنی عید نہیں منا سکا ٹھیک سے، اور عید تو میں 2 سال سے منا بھی نہیں رہا ٹھیک سے. کہ آپ دیکھیں احمد آباد کا واقعہ، احمد آباد شہر، میں وہاں 2 سال تھا 89 سے 91. میں نے 2 سال فل ٹائم دعوت کا کام کیا ہوں. انجینئرنگ کرنے کے بعد پہلے ادھر چلا گیا تھا میں. وہاں ایک بڑا ایریا ہے چنڈولا جھیل کا، تو وہ 70 سال سے غیر آباد جھیل ہے. تو 70 سال سے آج تک وہاں 18,000 مسلم خاندان بسے تھے. 18,000 مسلم خاندان، ان کی کل آبادی کی تعداد بنتی ہے 35,000 تک. 8,000
خاندان ہے 8,000 اور 35,000 افراد ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ عید سے پہلے 8 دن پہلے کہ کارپوریشن نے ایک مہم شروع کی, کیمپین شروع کی کہ یہ جھیل کا ایریا ہے. ارے تو 75-70 سال سے معلوم ہے نا جھیل کا ایریا, اور کیسز چل رہے ہیں, وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, وہ لوگ گھر پٹی نل پٹی بھر رہے ہیں, تو تم نے ان کا سبسٹیٹیوٹ پروویژن کیوں نہیں کیا؟ اور ڈائریکٹ بس نہیں, سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں بھی گرا سکتے. ارے سپریم کورٹ نے کنڈیشنل کہا کہ گرا سکتے مگر پروویژن کر کے, کہ یہ جن کے گھر ہے, جن کے پیپرس ہیں, ان کا پروویژن کیجئے نا. یہ تمہارے شہری ہیں, ناگرک ہے, یہ اپنے دیش کے سویلین ہے, تو ان کا پروویژن کیجئے نا. تو پروویژن کیے بغیر انہوں نے جناب جو بلڈوزروں کی پوری ایک باڑ لگائی, تو انہوں نے 8,000 گھر تباہ کر دیے, 35,000 گھروں کو اجاڑ دیا, 35,000 لوگوں کو. اور وہ عید سے پہلے جو رو رہے تھے, بلک رہے تھے, پریشان تھے کہ آپ کہاں جائیں. اوپر آسمان ہے, نیچے زمین ہے. کتنے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے, کتنا ایڈجسٹ کریں گے, کون کس کو کتنا ایڈجسٹ کرے گا. 35,000 لوگ روتے رہے, بلکتے رہے. کون مدد کر سکتا تھا؟ میں نے وہاں جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات کی کہ میں نے بھائی کیا پروویژن کیا ہے؟ انہوں نے بولے کیا 35,000 کا کیا پروویژن کریں گے؟ انہوں نے بولے بھائی کچھ اسکولوں میں, کچھ مدرسوں میں, کچھ مسجدوں میں بٹھانے, یا پھر جن کے اچھے رشتہ دار ہیں ان کے بھی جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس. اب یہ کوشش کر رہے, اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے؟ علاوہ ہم وہ کیس لڑ رہے گورنمنٹ سے, کہہ رہے بھائی پروویژن کرو نا ان کا پروویژن, کہ ان سے جو تم 70 سال 50 سال اور آج تک ٹیکس لیتے رہے, تو اب ان کا پروویژن کرو نا. تو اب دیکھیں یہ تباہیاں ملک میں بھی آ رہی ہیں, ملک میں بھی, اور کیا یہاں نہیں آ رہی ہے؟ پہلے انکروچمنٹ کے نام پہ آئے گی, ابھی انکروچمنٹ کے نام پر چل رہی ہے, اور بعد میں آئے گی جو میں ہر جمعہ کے خطبے میں ہر جگہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ سنو, بھارت میں 2 چیزوں کا بہت لحاظ رکھنا پڑے گا. کیا؟ نمبر 1, اپنے پیپر اچھے تیار کرو, کہ راشن کارڈ, الیکشن کارڈ, آدھار کارڈ, ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اور جنم کا داخلہ, برتھ سرٹیفکیٹ, وہ سب کے اچھے سے رہنا چاہیے. اپنے پیپر تیار کرو. اور دوسرا بہت سخت, پراپرٹی کے پیپر اچھے ہونا چاہیے. عام طور پر بانڈ کی زمینیں ہیں, عام طور پر نوٹری کی زمینیں ہیں, اور بانڈ اور نوٹری پہ لوگ رہ رہے ہیں. تو کیسے رہ سکیں گے؟ جب یہ ڈرائیو آئے گا اور سپریم کورٹ کا وہ لے کے آ جائیں گے آرڈر, تو اس کے بعد کوئی نہیں روک سکے گا ان کو. تو میں یہ بہت درد کے ساتھ سب سے کہہ رہا ہوں کہ ارے اپنے پیپر اور پراپرٹی کے پیپر تیار کرو. صحیح قربانی, صحیح اطاعت اب یہ ہے بھارت میں, ورنہ بہت برے حالات آ رہے ہیں, اور جگہ جگہ آ رہے ہیں. جو پہلے میں نے نارتھ سے آنے والی ریاستوں کے نام گرایا, وہاں تو بہت سخت طرح سے آ رہے ہیں, اور یہاں تک آ گئے, یہاں تک آ گئے. مہاراشٹر میں بھی جگہ جگہ ڈرائیو چل رہا ہے. خالی پونے کی ایک مثال دوں آپ کو, مورشی میں انہوں نے 3,500 گھر توڑے, اور وہ صرف گھر نہیں تھے, اس میں بڑی بڑی دکانیں, ورک شاپس وغیرہ تھی مسلمان. مورشی میں سب اجڑ گئے. انہوں نے کہا نا انلیگل ہے. ارے تو لیگل جگہ دیجئے نا ان کو, یہ ٹیکس دے رہے ہیں نا, اپنی شہری ہے, ناگرک ہے یہ, تو لیگل جگہ دو نا ان کو. دینے سے پہلے اکھاڑ دیتے ہیں, اجاڑ دیتے ہیں. بلڈوزر پالیسی, اور بلڈوزر پالیسی آئی بھی ہے اسرائیل سے, یاد رکھیے, یہ یہاں کی پالیسی نہیں تھی, اسرائیل سے پالیسی ہے کہ سیدھا بلڈوزر لگا دو. تو آپ دیکھیے یہ جو پس منظر ہے, اس میں اب وہ دعا کو یاد کیجیے, قربانی کے وقت کی دعا, کہ ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو وہ نہیں ہوا. جیسے 4 چیزیں ہونا چاہیے تھے اللہ کے لیے, رسول کے لیے, جیسے بیوی میں آنا چاہیے تھا, بچوں میں آنا چاہیے تھا, معاشرے میں, سماج, نہیں آیا. اور اس لیے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اس لیے دن, وہ 56-57 ملکوں کو بھی یہ دن اس لیے دیکھنا پڑ رہا, اور ہم کو بھی یہ دن اس لیے دیکھنا پڑ رہا کہ ہم نے وہ 4 طرح کی قربانیاں ٹھیک سے دی نہیں, 4 طرح سے وہ فرائض ٹھیک سے پورے نہیں کیے, اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے یہ چیز آنا چاہیے تھا, اور یہ چیزوں پہ دھیان نہیں دیا گیا. آج بھی اب اس کی ضرورت ہے کہ جڑ جاؤ قرآن مجید سے, عربی کے ساتھ. عربی سیکھو, لازماً سیکھو, بیوی کو سکھاؤ, بچوں کو سکھاؤ, اور ایک ایک لفظ سے جڑ جاؤ, ایک ایک لفظ کی ہدایت, ایک ایک لفظ کا نور, اور ایک ایک لفظ کی روحانیت لو اور زندگی میں اتارو اور معاملات میں اتارو. تو آج بھی یہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ 4 چیزیں جب بیان کی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 162, کہ نماز, قربانیاں, جینا, مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟
اللہ رب العالمین کے لیے. تو کیا یہ ترجیح، یہ پریفرنس، یہ پراتھمکتا ہے کیا ہماری کہ ہاں جو کام کریں گے اللہ کے لیے، جو کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، جو کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی کی اطاعت کے ساتھ، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ، ان کے بتائے ہوئے نظام کے ساتھ، ان کے بتائے ہوئے سب اس انداز کے ساتھ جو انداز انہوں نے پورا بتایا، غیر مسلموں تبلیغ کے لیے بھی، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بھی، اور خدمت خلق کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قائم کی تھی، خلافت قائم کی تھی. تو خلافت قائم کرنا مقصد ہوگا، لیکن یہ 3 کام بنیادی ہے. یہ 3 کام کیے بغیر آپ خلافت کا، نظام مصطفیٰ کا، نظام مدینہ کا تصور نہیں کر سکتے. تو یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر اختیار کرنا پڑے گی. تو اے قربانی کرنے والے، کیا تیرے ذہن میں یہ ہے؟ اور یہ قربانی آئے نہیں کرنے والوں، کیا تم کو یہ 3 آیتیں معلوم ہے؟ کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا؟ عید کے دن، عید کے بعد 365 دن، اگلی عید آنے تک کہ یہ کام ہم کو کرنا تھے. آپ دیکھیں ایک بڑا زیرو ہے، ایک بڑا زیرو کہ ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے اس پر کام نہیں کیا، ہم نے بتایا نہیں بیوی بچوں کو، اور ہم نے مسلمانوں کو نہیں بتایا، ہم نے نان مسلم کو نہیں بتایا. کتنے خوش ہوئے وہ احمد نگر کے نان مسلم جب میں نے ان کو یہ سب بتایا اس دن مراٹھی میں کہ دیکھو یہ 3 مقاصد تھے، اس کے لیے کرے تھے. یہ تو खूप चांगलं आहे، یہ تو खूप चांगला आदर्श देण्यात आला मानव जातीला. आणि एक और फिर मैंने कहा की मी तर वैश्विक सद्भावना म्हणून दिला विषयामध्ये, पण खऱ्या अर्थाने फक्त वैश्विक सद्भावना नसून वैश्विक बंधुता आहे. वैश्विक बंधुता कि ग्लोबल ब्रदरहुड, आलमी सतह का भाईचारा देता है अल्लाह ताला. मैंने कहा देखो उसकी मिसाल इस वक्त अरब में, क्योंकि अक्सर तो हुज्जाज आए नहीं, बहुत कम लोग आए, तो मैंने कहा कि 16,40,000 से ज़्यादा वहाँ थे जो बाहर से आए थे 195 देशों से, और वहाँ के खुद जो 12-13 लाख शामिल हो गए थे. ऐसे 30 लाख, तो 30 लाख दुनिया के अलग अलग कोने के लोग जमा हो गए एक अल्लाह के सामने, 2 चादरों में, पूरी अक्सानियत के साथ, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और उस मिशन के लिए. मैंने कहा था कि ये वैश्विक बंधुता, ये वैश्विक सद्भावना, ये मिसाल दी अल्लाह ताला ने हज से. ये किसने समझा और किसने बताया? भारत में 21 करोड़ मुसलमानों के. अच्छा ऐसा भी है क्या? चलो अपन बताएंगे राकेश को, चलो रमेश को बताएंगे, चलो रश्मि को बताएंगे, चलो रॉबर्ट को बताएंगे, चलो रीटा को बताएंगे. अरे तो रशीदा कोई मालूम नहीं है, ये पहले रशीदा कोई नहीं मालूम, तब ये रमेश रश्मि को क्या बताएंगा? ये रॉबर्ट रीटा को क्या बताएंगा? रशीदा कोई नहीं मालूम. ये वो बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, उसको मालूम ही नहीं. कह रहे ये 3 बड़े बड़े मकासद थे ईद उल अज़हा के, कि ये याद करके ये बताने के थे, अमल करके. तो आप बताइए कहाँ हुआ ये? तो देखिए ये था कि जो कुर्बानी का जानवर काटते हुए, उससे पहले, उसके बाद और मौत तक, कुर्बानी मौत तक, ये सब करने का था. ठीक है, आयत 162 आखिरी आयत पे आई, तीसरी आयत 163, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सुनो, ला शरीक लहू. देखो मेरी तरफ ऐसे मुतवज्जे हो जाओ, मेरी तरफ ऐसे ही नज़र करो, मेरी तरफ ऐसे झुक जाओ, मेरे लिए ऐसे हवाले हो जाओ, वो जैसे इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल हवाले हुए थे कि 11 साल का बच्चा, इकलौता बच्चा जो उनके दावत की, मुस्तकबिल की उम्मीद था, उस पर के गले पर छुरी फिरने के लिए तैयार, तेज़ छुरी करके. तो ऐसे कुर्बान करो अपने आप को, और किसी को शरीक मत करो. ला शरीका लहू, किसी को शरीक मत करो. हम क्या करते हैं? 200 करोड़ मुसलमान और वो 612 करोड़ इंसान अल्लाह की ज़ात में शरीक करते हैं. कैसे? अल्लाह ताला ने 3 मिसालें दी कुरान में, ज़रा वो भी लाइए. कि शिर्क हम अक्सर क्या समझते हैं कि किसी तस्वीर को या बुत को पूजना वो शिर्क है. अरे शिर्क उससे बड़े बड़े 3 गहरे कुरान ने बताया है. पहला शिर्क जो कुरान ने बताया सूरह तौबा में, वो अल्लाह ताला ने कहा सुनो, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह से ज़्यादा, रसूलुल्लाह से ज़्यादा तुम्हारे अहबार और रोहबान बन गए? अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा. और अक्सर ऐसा होता है 200 करोड़ मुसलमान हो या बाहर के लोगों, कि वो क्या करते हैं? अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में हमारे उल्मा, अहबार का मतलब होता है उल्मा, हमारे विद्वान, हमारे लिटरेट, और रोहबान का मतलब होता है दुर्वेश. तो उन्होंने साफ कहा, अल्लाह ताला पूछ रहा है कि अरे तुम्हारे नज़दीक मैं और रसूल ज़्यादा बड़े हैं या तुम्हारे अहबार और रोहबान?
کہ جو تمہاری نظر میں علماء ہے، تمہاری نظر میں درویش ہے، اور ان کی بات ایسے مانتے ہو کہ اللہ کی بات سے بھی زیادہ، ان کی بات ایسے مانتے ہو کہ رسول اللہ کی بات سے بھی زیادہ، تو پھر تمہارے پاس بڑے کون ہیں؟ اکثر لوگ صاف کہتے ہیں ہاں معلوم ہوں گا قرآن میں، نہیں ہوں گا حدیث میں، مر کیا ہوا ہمارے بڑوں نے جو بول دیا ہم وہ کرتے. یہ 200 کروڑ مسلمانوں میں اکثر آپ سنیں گے. اگر کسی موضوع پر گہرائی سے بات ہو تو نہیں ہمارے بڑے، تو ہمارے بڑے اللہ رسول سے ہی بڑے، کئی جگہ کئی معاملات میں ان کے بڑے اللہ رسول سے بھی بڑے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ نے آگے فرمایا کہ تم نے ان کو کیا بنا لیا، تمہارے بڑوں کو، اربابا من دون اللہ، ارباب رب کی جمع. انہوں نے کہا یہ ہے تمہارے رب یہ بنے ہوئے ہیں. اربابا من دون اللہ، یہ ہے آگے آیت میں کہ تم نے اپنے احبار رہبان کو بڑا بنا لیا، ہم سے بھی بڑا، ہمارے نبیوں سے بھی بڑا. ارباب رب بنا لیے تم نے. کتنے رب بنا لیے؟ رب ایک ہی ہے، رب الناس. وہ آخری سورت پڑھتے ہیں نا اپنے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو رب ایک ہی ہے، تم نے کتنے رب بنا لیے؟ اربابا من دون اللہ. اللہ نے یا تو پہلا شرک جو لوگ کرتے ہیں اکثر، 200 کروڑ مسلمانوں میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، اور 612 کروڑ میں بھی کہ ہمارے بڑے، ہم سے موٹے، ہم سے دگز، یہ ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو پہلا شرک. دوسرا، قرآن مجید میں 6 جگہ آیا ہے، قرآن مجید میں 6 جگہ آیا ہے دوسرا شرک جو کرتے ہیں لوگوں نے کیا کہا؟ ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا سے جو چلتا آ رہا وہی کریں گے. یہ بھی اکثریت بولتی ہے، اکثر بولتی ہے. اور اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر بڑے بوڑھے جب بولتے ہیں نا کہ یہ کرو پہلے سے چلتے آ رہا، اگر آپ جا کے بولیں گے آیت میں قرآن میں ہے کیا، انہیں معلوم نہیں ہم کو. آپ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شادی کی کیا، انہیں معلوم نہیں، ہمارے نانا کے زمانے سے چلتے آ رہا. پھپھو نے بولے تھے یہ ہونگا ہو کے رہیں گا، دادا نے بولے یہی ہوگا. ارے تیرے دادا اللہ سے آگے بڑھ گئے، تیری پھپھو اللہ سے آگے بڑھ گئی، تیری نانی نانا اللہ سے آگے بڑھ گئے. نہیں یہ رسم ہو کر رہے گی، یہ رسم ہو کر رہے گی اس موقع پر. ارے تو تم نے کیا کیا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا شرک بتایا وہی شرک کر رہے ہو نا تم، کہ ما وجدنا علیہ آبانا، کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے جس پر پایا تھا وہی کریں گے. شرک کر رہے ہو نا پھر تم. اللہ فرما رہا ہے میں نہیں، اللہ صاف فرما رہا ہے. 6 جگہ قرآن مجید میں. اور تیسری بات، تیسرا شرک، یعنی پہلا شرک احبار رہبان علماء درویش سے، دوسرا شرک ہمارے باپ دادا، تیسرا شرک میری مرضی. تیسرا شرک اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ کہا الہہ ہوا، کہ میرا الہ میری مرضی. ہوا کہتے ہیں میری خواہش میری مرضی، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی. اور دیکھیں کتنا پیارا لفظ جو اپنا ہوا کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہوا کی بہت اہمیت ہے، لیکن بظاہر تو کوئی دکھتے ہی نہیں ہے نا وہ. تو تمہاری ہوا، تمہاری خواہش بظاہر ہزاروں خواہش ہے، جان دے رہے اس پر، لیکن وہ خواہش اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے تو صحیح ہے. لیکن اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت میں ہے تو کوئی ہوا نہیں ان کی، اور تمہاری بھی ہوا نہیں رہے گی، سب کی ہوا اکھڑ جائے گی اگر وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں چلتے. تو یہ بات 2 جگہ قرآن مجید میں آ گئی، الہہ ہوا، کہ میری مرضی، میری انا، میرا اہنکار، میرا ایگو. تو کئی جگہ میرا ایگو، میرا اہنکار، میری انا آ کر اللہ رسول سے ہی بڑھ جاتی، اللہ رسول سے. ایک صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن جب میں ان سے کہتا تھا کہ ارے تم جو ہے 9 بجے اٹھ کے فجر پڑھتے، 9 بجے اٹھ کے فجر پڑھتے، کتنی مزے کی بات ہے. تو میں نے کیوں نہیں اٹھتے یار؟ انہوں نے بولے میں رات میں بہت دیر سے سوتا اور رات میں اسٹڈی کرتا. بولے اچھا. انہیں مت کرو. ارے ایسی اسٹڈی مت کرو نا کہ جس سے صبح فجر جاری اور تم 9 بجے پابندی سے فجر پڑھ رہے، 9 بجے پابندی سے فجر، کتنا بڑا جوک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اپنے جمتا نہیں، وہ اپنا ایسی کرتا. ارے حالانکہ انہوں سب اسٹڈی کر رہے کہ یہ نہیں چلتا، ایسی بغاوت نہیں چلتی، ایسی غداری نہیں چلتی. اور ان کا طے تھا نہیں اپنے کو جمتا نہیں ہو، میں 3 بجے سوتا اور کیا اٹھوں گا میں 5 بجے اور 6 بجے، اس لیے میں نے طے کر لیا میں 9 بجے اٹھتا، 9 بجے پابندی سے پڑھتا ہے فجر. ارے یہ تو ان کی بات ہو رہی جو 5% پڑھتے، 95 کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. تو کون سی اطاعت اور کون سی عبادت ہے یہ؟
ارے اللہ کی عبادت نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، تو اپنی مرضی کی عبادت اور اطاعت ہے یہ کہ میری مرضی، میرا اہنکار، میرا ایگو اور میری انا. اکثر کو آپ ایسے دیکھیں گے. تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ نے 3 شرک بتایا کہ ہمارے بڑے کے نام سے کرنے کا شرک، ہمارے باپ دادا کے نام سے کرنے کا شرک، اور میری مرضی تیسرا شرک. تو لا شریک لہ بول رہے کہ ٹھیک سے وہ جو 163 آیت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے قربانی کر کہ لا شریک لہ، ارے شرک مت کرو، کرو بھی مت، اور پھر کہو کہ لا شریک لہ. اور پھر وہ آیت آگے جا کے مکمل ہو رہی ہے 163. وہ بِذَالِکَ أُمِرْتُ، اور کہو اے قربانی دینے والے اور نہیں دینے والے 200 کروڑ مسلمانوں، تم سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی طرح، رسول اللہ کی خاندان کی طرح تم یاد کرو آج کے دن قربانی دیتے وقت بھی کہ وہ بِذَالِکَ أُمِرْتُ، کہ اسی کا مجھے حکم دیا گیا. امر حکم، امرتو حکم دیا گیا کہ تمہیں یہی حکم دیا گیا کہ ایسے ایسے اور ایسے جیو، تمہارے معاملات ایسے ایسے اور ایسے ہونا چاہیے. یہ 3 شرک سے تمہیں بچنا چاہیے، اور قربانی کے موقع پر ایسے یہ 3 چیزیں تمہیں یاد کرنا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں یاد کرنا چاہیے جو تاریخ میں 4000 سال سے یا 1500 سال سے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ سب یاد کرنا چاہیے. تو ذالک امرت، اور پھر اب کہو انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں ہوں. اب کہو یہ سب کرو کرو کرو، اور پھر کہو. اب یہاں کر رہے تو کچھ نہیں، ارے اپن تو مسلم ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے. اچھا، یعنی ایسے کہتے ہیں اللہ جیسے وہ ان کا پابند ہے، یو غفور معاف کرتے کہ نہیں، او رحیم کیا چل رہا تمہارا یہ؟ ہاں ایسا رہتا ہے کہ رحیم رہنے کا، غفور ایسے رہتے کیا؟ اس کو آرڈر دے رہے. ارے یہ سب کرنا ہے پہلے، یہ اس طرح کی اطاعت، اس طرح کی فرماندہی کرنا ہے، تب گڑ گڑا کے کہنا کہ ہاں اے غفور اے رحیم معاف کر مجھے، اب اے رحمان مجھے معاف کر، میں نے بہت غلطیاں کی، میں نے بہت استغفار کر رہا ہوں. جب تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار 100 بار استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے، تو میری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو ان سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کروں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میری بیوی بہت گناہ گار ہے، میرے بچے اور مسلم 200 کروڑ میں اکثر بہت گناہ گار ہے، تو ہم کو تو بہت استغفار کرنا پڑے گا. تو یہ انداز یہ کرتے ہوئے پھر انا اول المسلمین. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ ہے، انا اول المسلمین میں کیا مسلمین کہا گیا، انا اول مسلم نہیں کہا گیا. ارے میں فرما برداروں میں سے ہوں، مطلب اجتماعیت کے ساتھ ہوں، اکیلا اپنی مرضی سے کام نہیں کروں گا. تو نے جیسے اجتماعیت کا حکم دیا سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، اور تو نے جیسا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اجتماعیت قائم کرنے کے لیے بتایا. صحابہ کی اجتماعیت قائم ہوئی، صحابہ جماعت کے ساتھ تھے، جماعت کی پوری پابندی کرتے، تو میں ایسا جماعت میں رہوں گا، ایسا اجتماعیت کے ساتھ رہوں گا، ایسا مسلم کے معنی ہے فرما بردار، آدنیا دھارک، اور وہ پالن کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، آدنیا دھارک، آدنیا پالک. تو وہ مسلم میں بنوں گا اور بن رہا ہوں، اور یہ قربانی کرتے وقت بھی یاد کر رہا ہوں، اور موت تک یاد کروں گا. تو دیکھیں یہ ہے موت تک قربانی، ایک دن کی نہیں، 7 تاریخ کی نہیں، کسی ایک موقع کی نہیں، پوری موت تک یہ تینوں آیتیں سامنے رہنا چاہیے، اور وہ تینوں واقعات کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا عالمی نیک خاندان، تو وہ خاندان میرا خاندان بننے کی کوشش کرے. دوسرا قرآن جیسے نزول ہوا وہ عید منائی میں نے، عید الفطر مکمل ہوا میں نے عید الاضحیٰ منائی، تو میری زندگی اٹھنا بیٹھنا سب قرآن کے ساتھ رہیں گا. اور نمبر 3 کہ وہ جو تو نے ویشوک ظاہر نامہ گلوبل ڈکلیریشن دیا ہیومن رائٹس کا، تو میں وہ لوں گا، بیوی بچوں کو بتاؤں گا، سماج کو بتاؤں گا، اور پوری دنیا کو بتاؤں گا. تو یہ 3 کام اگر لیے جاتے ہیں تو قربانی، سیکریفائس، عید الاضحیٰ صحیح سمجھ میں آئی، صحیح لی گئی، اور عمل کرتے رہیں گے موت تک، تو ہاں صحیح اس پر عمل ہو رہا ہے. تو ایسی قربانی کا سبق موت تک. اور پھر یاد کیجئے قربانی، قرب اللہ کا قریب ہونا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے، حدیث سے، اطاعت سے قریب ہونا، وہ قربانی. تو وہ قربانی موت تک چاہیے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قربانی، عید الاضحیٰ کہ وہ تینوں بڑے سبق، ان سبق کو اپنی زندگی، اپنے بیوی بچوں کی زندگی، اور اپنے معاشرے میں غیر مسلموں دعوت کے ساتھ، مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ، اور وہ پورے اسلامی نظام کو لانے کی کوشش کرنے کے لیے کیسے کرنا چاہیے، تو حکمت بھی دے،
علم بھی دے، آسانیاں بھی دے، ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی قبول فرما، غلطیوں کو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ غزہ والوں پر بہت مہربانیاں کر، ایران والوں پر مہربانیاں کر، اور یہ جو باغی ہیں، غدار ہے، ان کو تباہ کر۔ ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو ان پر غالب کر، اور بروں کو تباہ کر، اور اللہ ہر جگہ تیرے دین کا دورہ، تیرے دین کا شہرہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔